My dear students, today we will inshallah start with our 6th lecture on marketing management. اور یوں کہہ لیجئے کہ we have now covered the basic elementary part of marketing. یہ یوں کہہ لیجئے یہ ایک سٹیج ہے، اور ہم اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچر سے دوسری سٹیج میں انٹر کریں گے، ذرا زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے. آج کا جو موضوع ہے for us to understand is marketing decisions. یہ marketing decisions کے بارے میں ہم پیچھے کافی بات کر کے آئے ہیں، اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مارکیٹنگ ڈیسیژنز کیا ہوتی ہیں، یہ کیسے لیتے ہیں. بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مارکیٹنگ ڈیسیژنز کیا ہوتی ہیں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ ڈیسیژن کیا ہوتی ہے. یو نو کہ ڈیسیژن جو ہوتی ہے دس از سلیکشن آف این آلٹرنیٹو، اویلیبل آلٹرنیٹو. ہر چیز کے کرنے میں، ہر چیز کے کو ہینڈل کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. یہ طریقے ہم دریافت کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں. وی اینالائز اٹ اینڈ دین وی چوز ون آلٹرنیٹو. اس پر ہم ڈسائڈ کر لیتے ہیں کہ یہ آلٹرنیٹو بہتر ہوگا اس سچویشن میں. اگر آپ اس کو ذرا بغور دیکھیں تو یہی ایک بہت امپورٹنٹ سٹیج ہوتی ہے کسی بھی چیز کے کرنے میں. ہمیں کیا طریقہ، ہمیں کیا آلٹرنیٹو اڈاپٹ کرنا ہے، کورس آف لائن اڈاپٹ کرنا ہے کہ ہم اس پرابلم کو یا اس سچویشن کو یا اس ایشو کو بخوبی ہینڈل کر سکیں. جیسے کہ میں پیچھے بھی کہتا آیا ہوں اور آپ اب تک کافی سمجھ چکے ہوں گے کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کے اندر آلٹرنیٹیوز ایک تو بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر چیز کے، ایک، اور نمبر 2 جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ انوائرمنٹ جو ہوتی ہے جس کے اندر ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے. ویری کوئک چینج اینڈ ویری فاسٹ چینج، خاص طور پہ اب اور آج کل. تو ہم کو ٹائملی ڈیسیژن لینی ہے. لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے کہیں بہت اس پر ایمفسائز کیا تھا کہ ٹائم ڈیسیژن از امپورٹنٹ. ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم. اگر ڈیسیژن غلط وقت پہ لے لی جائے تو وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں، یا اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو کہ ہم چاہتے ہیں. ایک آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں گے، اور یہ پہلے بھی آپ پرنسپلز آف مارکیٹنگ میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ تمام چیزیں، کہ ہمیں یہ دوبارہ کیوں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. ریپیٹ نہیں کر رہے ایکچولی. واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ اے کانسپٹ. یہ بات یاد رکھیے گا، مارکیٹنگ مینجمنٹ جو ہے اس کا ایمفسس جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز پر ہے. اس کورس کا جو زیادہ سٹریس ہے وہ ہوگا مارکیٹنگ ڈیسیژنز اینڈ various strategies that we marketing managers have to adopt under various situations. لیکن ان strategies کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی concepts جو ہیں یہ ہم کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا کر بھی اور ایک دفعہ دوبارہ دوسری نظر سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. So what I'm trying to do basically, if you noticed, that we are trying to introduce new concepts بھی ساتھ ساتھ، but at the same time we are discussing some basic concepts of marketing. اور یہ جو concepts ہوتے ہیں یہیں سے ہم ڈیولپ کریں گے اپنی strategies، اور سارا stress جو ہے ہمارا اس strategies پر ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا ڈیسیژن، مارکیٹنگ ڈیسیژن. اگر آپ کورس کو اگر آپ ایک نظر سے دیکھیں، ہمارے پوری اس اسٹڈی کو پورے ایک نظر سے دیکھیں تو ہماری سٹریس جو ہے وہ مارکیٹنگ ڈیسیژنز پر ہے. ان ٹائم ڈیسیژن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور آپ کو یاد ہوگا، رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پرائس ایٹ دا رائٹ پلیس. اور یہ رائٹ ڈھونڈنے کے لیے کون سی جگہ رائٹ ہے، کون سا ٹائم رائٹ ہے، کون سے پیپل رائٹ ہیں، ان پیپل کے لیے کون سا پروڈکٹ رائٹ ہے،
یہ جو رائٹ کو ڈھونڈ کے آنسرز کو ڈھونڈنے کے لیے تمام مارکیٹنگ مینجمنٹ کی جدوجہد ہے. یہی ہمارا کانسیپٹ ہے, یہی اسی کے ساتھ چلیں گے. تو آپ میرے ساتھ اس اگری کریں کہ ہم کو بیسک کانسیپٹس ڈسکس کرنے ہیں. جیسے آج بھی میں ایک کانسیپٹ ڈسکس کروں گا مارکیٹنگ مکس کا, پروڈکٹ مکس کا. تو یہ کانسیپٹ آپ پہلے پرنسپلز آف مارکیٹنگ میں بہت اچھی طرح پڑھ چکے ہیں, لیکن وی ول لک ایٹ اٹ فرام آر ویو پوائنٹ. As I was telling you, marketing decisions. Coming back to this and stressing on this. یہ جو مارکیٹنگ ڈیسیژنز ہیں یہ در حقیقت 4 بنیادی چیزوں پر مبنی ہیں اور 4 بنیادی چیزوں کے متعلق 4 بنیادی ایکٹیویٹیز کے متعلق ڈیسیژنز ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے پروڈکٹ, پرائسز, پلیس یعنی کہ ڈسٹریبیوشن, کوریج اینڈ پروموشن. وہ 4 P's جو بڑے عام مشہور ہے مارکیٹنگ مینجمنٹ میں, اور آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں, لیکن آج ہم جب دیکھیں گے تو وی ول لک ایٹ اٹ فرام اندر پوائنٹ آف ویو. یہ 4 انگریڈینٹس ہیں, بلکہ ان 4 انگریڈینٹس کو آج اسٹڈی کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں جانکاری لیتے ہوئے میں آپ کو آج 5واں P بھی انٹروڈیوس کراؤں گا. انفیکٹ ہسٹوریکلی کہہ لیجیے یا ٹریڈیشنلی کہہ لیجیے, دیر ور 4 P's اینڈ دیر آر 4 P's: پروڈکٹ, پرائس, پروموشن اینڈ پلیس. لیکن آج ہم ایک 5ویں P سے بھی واقف ہوں گے, اور آپ دیکھیے گا کہ وہ 5واں P جو ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے پہلے 4 P ہیں. دی انگریڈینٹ آف مارکیٹنگ مکس جس کو ہم کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجیے یہ مارکیٹنگ مکس کانسیپٹ بھی کیا ہے. آپ جیسے میں نے کہا پہلے پڑھ چکے ہیں, لیکن میں اس کو کس طرح دیکھتا ہوں. دراصل یہ ایسا ہے, یوں لے لیجیے, ایک مثال لے لیجیے, ہم کسی چیز کو مکس کر کے جب ہم کبھی بھی چیز پکاتے ہیں یا کھاتے ہیں یا لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو مکس کرتے ہیں. فار ایگزامپل چلیے ایک شربت لیجیے, کتنا میٹھا, کتنا شربت, کتنی فلیور, کتنا پانی, اور اس کو کب ڈالنا ہے. یہ ایک بڑی مشہور سیانوں کی بات ہے کہ چائے بنانے کا, جس کو چائے عام ایک کپ آف ٹی از اے ویری کامن تھنگ, اس کو بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر اس طریقے سے ہٹ کے بنائی جائے تو چائے اتنی لذیذ نہیں بنتی. یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا, اور یہ تو بڑی عام مشہور بات ہے کہ بہو بڑی اچھی چائے بناتی ہے. اب بہو چائے کی پتی تو نہیں بناتی, پانی تو وہی ہے, پتی بھی وہی ہے, لیکن وہ مکس اتنا اچھا کرتی ہے شاید کہ وہ چائے لذیذ ہو جاتی ہے. اسی طرح مارکیٹنگ مکس بھی جو ہے یہ در حقیقت کافی چیزوں کا امتزاج ہے, سولوشن ہے. پروڈکٹ بنیادی طور پہ, ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے, لیکن ابھی آپ یہاں یہ سمجھیں, پروڈکٹ جس کے گرد میں ساری کی ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ہماری, برانڈنگ, پیکجنگ, اس کی ڈسٹریبیوشن, کدھر سے ڈسٹریبیوٹ, کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, پروڈکٹ پہنچانا کیسے ہے. میں نے بتایا وہ رائٹ پروڈکٹ فار دا رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس. اگر وہ پروڈکٹ رائٹ پلیس پر ہے, اور پروڈکٹ کیا ہے, چھوٹے سے چھوٹا پروڈکٹ لے لیں, عام ڈبل روٹی لے لیں. مجھے صبح کے وقت ڈبل روٹی چاہیے, ناشتے کے وقت جب تمام پبلک دفتروں میں یا اسکول کالجز میں جا رہی ہوتی ہے, تو مجھ کو ڈبل روٹی کھانی ہے ناشتے پہ. اگر ڈبل روٹی صبح اویلیبل نہیں, لیکن وہی ڈبل روٹی اگر دوپہر کو اویلیبل ہے تو بیکار ہے. تو ڈبل روٹی کا اچھا ہونا تو اپنی جگہ پہ بہت اچھا, اس کی برانڈ ہونا بہت اچھی بات, سمجھ گئے, لیکن وہ ڈبل روٹی شوڈ بی اویلیبل ایٹ دا رائٹ ٹائم
ٹھیک. نمبر 2, اٹ شوڈ بی اویلیبل ایٹ دا رائٹ پلیس. اچھا, اب رائٹ پلیس میری کیا ہوگی, یا میرے لیے ایز اے کسٹمر کیا ہوگی؟ میری رائٹ پلیس جو ہوگی وہ ہوگی میرے گھر کے پاس کی دکانیں, یا میرے گھر کے پاس کوئی اسٹور, چھوٹا اسٹور, بڑا اسٹور. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے میں کہاں رہتا ہوں یا کیا کرتا ہوں, ہم کہاں رہتے ہیں. لیکن اگر یہ عام میس ڈسٹریبیوشن ہے, اور اگر یہ ڈبل روٹی مجھے عام دکانوں سے بھی مل جاتی ہے, خاص دکان پہ نہیں ملتی, یعنی کہ 2 میل 3 میل 4 میل دور ہے میرے گھر سے, میرے لیے مشکل ہوگا. اگر یہ باہر سے ہی مل جاتی ہے, نزدیک ہی مل جاتی ہے اور کنوینئنٹلی مل جاتی ہے, تو رائٹ پلیس ہوگی. دیٹ مینس کہ ڈبل روٹی از اے عام کامن پروڈکٹ, اٹ شوڈ بی اویلیبل کامنلی. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے ہمارے ملک میں ابھی پچھلے 10 15 20 سال کے اندر آپ نے یہ چینج دیکھی ہوگی. یہ جو بیوریجز ہوتی ہیں, یہ جو عام ہم پیتے ہیں گرمیوں میں اور خاصی کنزمپشن ہوتی ہے ان کی, یہ پہلے اویلیبل ہوا کرتی تھی بڑے اسٹوروں پر, اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹے اسٹوروں پر آ گئی, اور پھر یہ کافی دیر تک چھوٹے اسٹوروں پر ہی رہی. اگر آپ نے اپنی کوئی بیوریج پینے کا شوق ہے آپ کو, تو آپ کو کسی دکان پر جا کر کے, کسی جگہ پہ جا کر کے, وہاں پر خاص طور پہ اس کو مہیا کرنا تھا. پچھلے 10-15 سالوں کے اندر ایک بڑی میسو چینج آپ نے بھی دیکھی ہے اور میں بھی دیکھ رہا ہوں, کہ یہ بیوریجز جو ہیں اب یہ ایک عام اویلیبل ہیں. عام سے مطلب ہے تو وہ برانڈڈ بیوریج بند ہوتی ہے, برانڈڈ ہے, وہ وہی ہے جو بڑے اسٹور سے ملتی ہے اور جو چھوٹے اسٹور سے ملتی ہے. اس کی کوالٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, انگریڈینٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, مقدار میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ پرائس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. بٹ اٹ از اویلیبل ناؤ ایزیلی آن اینی چھوٹی دکان کہہ لیجیے یا چھوٹا سا اسٹور کہہ لیجیے. مجھے پچھلے 5-10 سال میں آپ کا اگر اتفاق ہو کبھی پہاڑوں پہ جانے کا, مری اور اس سائڈ کی طرف, تو آپ دیکھیے, دس از اے کلیئر کٹ ایگزامپل یو کین پک اپ. ایک زمانہ تھا کہ ایک بیوریج یا ایک برانڈ کی بیوریج جو میں پیتا ہوں, جو پسند ہے مجھے, مثال کے طور پہ, وہ بڑے شہر مری سے بھی شاید نہیں ملتی تھی, بلکہ ملتی تھی تو چند سٹور پہ ملتی تھی. میں یہ پچھلے کوئی 5-7 سال سے دیکھ رہا ہوں, اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, کہ بیوریجز آر ناؤ اویلیبل, جوسز, بیوریجز, کینڈ bottles, they are available in the hills in abundance and everywhere. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ it is probably more available now than it ever was. وہ تو ہے ہی, but it is now available almost at any place. آپ ڈرائیو کر کے کہاں چلے جائیں, سڑک کے کنارے پر آپ کو بیوریجز ملیں گی. This is marketing mix, جسے میں عرض کر رہا تھا. مارکیٹنگ مکس, پروڈکٹ لائن, برانڈنگ, پیکجنگ, ڈسٹریبیوشن, ایڈورٹائزنگ, اس کے سارے جو لوازمات ہیں, اس کو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ مارکیٹنگ مکس کا کانسیپٹ سمجھ آئے گا. اچھا, یہ مارکیٹنگ مکس جو ہے, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایکچولی اے مارکیٹنگ مینیجر کنٹرولس and he takes decisions in terms of marketing mix. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, marketing decision is selection of an alternative. 3-4 alternatives available ہیں, ان میں سے میں ایک سلیکٹ کر لیتا ہوں, تو that is a course of line which I have adopted. اچھا, اب ہم اگر آپ پیچھے دیکھیں ہماری لیکچرز کو اور ہماری اسٹڈی کو, تو دیکھیں گے کہ ہم مارکیٹنگ ڈیسیژنز ہی نہیں سمجھ رہے, بلکہ ہم مارکیٹنگ ڈیسیژن کو انوائرمنٹ میں بھی فٹ کرنے کی ہم نے کوشش اور طریقہ دیکھا. اس کا ایک یوں کہہ لیجیے لبے لباب یہ ہے کہ مارکیٹنگ انوائرمنٹ فٹنس لانی ہے.
جس کی مثال میں نے آپ کو دی، اگر آپ جگ میں شربت بہت ایڈ کر دیں گے تو بہت زیادہ میٹھا ہو جائے گا. اب میٹھا برا نہیں ہے، میٹھا ہونا شربت کا برا نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ میٹھا ہے، میں نہیں پی سکتا، مجھے نہیں پسند. تو ہر چیز کو ہم ایک مقدار میں اس کی پازیٹیوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کسی مقدار میں مکس کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ شربت بنانا تو بہت آسان ہے، چائے بنانی تو بہت آسان ہے. ذرا مارکیٹنگ مینیجر کی طرح آپ پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ آپ مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے کل یہ ریسپانسبلٹیز انشاءاللہ آپ کی بھی ہوں گی. ہاؤ ٹو مکس ویریئس تھنگس فار اے پازیٹو رسپانس، اور اس کے اوپر پازیٹو رسپانس جنریٹ کرنی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پروڈکٹ وچ از اے بیسک انگریڈینٹ آف دا 4 P's. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں، آگے جا کے ہم اس کی کافی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے پروڈکٹ اسٹریٹجیز کی، لیکن یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ پروڈکٹ از ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل، وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو ہم کریں گے آگے جا کر کے، لیکن یہاں آپ سمجھ لیجئے کہ پروڈکٹ از دا بیسک اراؤنڈ وچ دا مارکیٹنگ از ریوالونگ. یہ پروڈکٹ کو ہی ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں اور پروڈکٹ کو ہی ہم ڈیولپ کرتے رہتے ہیں. I will not go into the details as to what we have to do in product at this stage. We'll discuss it at a later stage. But we must take a very candid view about what the product is. اور product کی decisions کیا ہیں. For example, product quality. اب کوالٹی جب آ جاتی ہے، جب ورڈ کوالٹی ہم کرتے ہیں تو یہ بہت وسیع ورڈ ہے. پروڈکٹ شیپ، سائز، انگریڈینٹس پروڈکٹ کے، پروڈکٹ کی کوالٹی، پروڈکٹ کی لانگیوٹی، اس کی لائف، اس کی پیکجنگ، اس کی سٹائلنگ، پروڈکٹ کے فیچرز، فنکشنز، فنکشنالٹی جس کو ہم کہتے ہیں. یعنی کسی بھی پروڈکٹ کا ہونا یا اس کا فزیکل ایگزسٹنس میں ہونا کوئی تو امپورٹنٹ ہے، لیکن کوئی لاسٹ ورڈ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ پروڈکٹ جب انٹروڈیوس ہوتا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا. ذرا اور پیچھے چلیں ذرا میرے ساتھ. تو ہم نے کہا تھا کسٹمر نیڈ اینڈ ڈیمانڈ کو ہم پروڈکٹ سے سیٹسفائی کرتے ہیں. پروڈکٹ کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں اپنی ایک آسان ڈیفینیشن میں؟ اینی تھنگ which has the capacity to satisfy human demand or human need. That is called a product in marketing terminology. Product کو یعنی کہ جس کے اندر کیپیسٹی ہو. اب ساری فزیکل چیزوں میں کیپیسٹی نہیں ہوتی. پروڈکٹ اسٹائلنگ، ڈیزائننگ، پیکجنگ، سائزز، اس کا اسٹرکچر، اس کی لوازمات جو ہیں، یہ ساری مارکیٹنگ ڈیسیژنز ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، what you must understand very clearly, and انشاءاللہ اگر آپ یہ بنیادی چیزیں سمجھ جائیں گے تو آگے چل کر کے مارکیٹنگ ڈیسیژن اتنی ہی آسان ہو جائے گی ہمارے لیے، اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈسکس کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. اسی لیے میں یہ بیسک کانسیپٹ جو غالباً آپ کر چکے ہیں پہلے، لیکن ان کی بنیاد میں پھر سے بنا رہا ہوں، سو دیٹ وی کین گو اینڈ ڈسکس دس ایٹ اے لیٹر اسٹیج ان دس کورس، جب ہم بڑی بڑی ڈیسیژنیں ہم کو لینی ہے اور فیس کرنی ہے. یہاں پر آپ بس یہ چیز سمجھیں، آج کے اس لیکچر کی جو مین سٹریس ہے وہ یہ سمجھیں کہ مارکیٹنگ ڈیسیژنز ہم کو لینی ہے اور لیتے ہیں. اور مارکیٹنگ ڈیسیژنز لینے کے لیے ہم کو بہت زیادہ، میں یہاں پر ایک بات ضرور آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ڈیسیژن تو یہ ہے کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں.
تو اس کے اندر تو دو آلٹرنیٹیوز ہیں. میں چلا جاتا ہوں ایک ڈیسیژن, نہیں جاتا دوسری ڈیسیژن. سو آئی گو, I took a decision to go. I did not go, I took a decision not to go. Simple. It's between two alternatives. ہماری مارکیٹنگ کی جو دنیا ہے اس کے اندر جو ڈیسیژنز ہیں اس کے سامنے آلٹرنیٹیوز بہت اویلیبل ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں دو چیزیں ویری انپورٹنٹ, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس چیز کو اور آپ کو اس کو ایمفسائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو ڈیسیژنز بہت ہیں, آلٹرنیٹیوز بہت اویلیبل ہیں, اور دوسرا جب ہم ڈیسیژنز لیتے ہیں یا کچھ لینے کے قریب, سو وی مسٹ نو, نمبر ون, ویری امپورٹنٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ویری امپورٹنٹ, دیٹ وی مسٹ نو دیٹ دیز آر دا آلٹرنیٹیوز. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا آلٹرنیٹیو اویلیبل ہے ہمارے پاس. ہم کو یہی نہیں پتا چلتا کہ ہم کیا ڈیسیژن کیا لیں گے جب ہمارے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو فرسٹ تھنگ از ٹو نو دی آلٹرنیٹیوز, اینڈ سیکنڈ تھنگ از ٹو دین ڈیسائڈ وچ از دا بیسٹ آلٹرنیٹیو انڈر دا سرکمسٹانسز اینڈ کیپنگ ان ویو دی انوائرمنٹ اینڈ دا سچویشن اینڈ دا ایشو. ان کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ڈیسیژن لیتے ہیں. اب یہ اس کے اوپر میں فردر ایمفسائز کر دیتا ہوں ایک اور بات. وی ہیو ناٹ اونلی ٹو ٹیک اے ڈیسیژن, وی ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیژن. اگر ڈیسیژن غلط ہو گئی یہیں پر اسی سٹیج پہ تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے, اور یہ غلطی ہمارے آج کی کمپٹیٹو دنیا کے اندر نقصان دہ بھی ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہی ہے, لیکن نقصان شاید ختمی ہو. It can be a total death of the product or the organization or a certain business decision. تو میں ایک بات آپ کو ایک بار کرنا چاہتا ہوں آج, اور آپ یہ بات بخوبی سمجھ لیں کہ as marketing managers you are taking business decisions about a firm, and when you are taking business decisions you are in fact involving the entire firm. A. B. It can be very costly. It can be very, very costly. In fact, not only costly, it can be, آگے گنجائش تھی ہم ڈیسیژن ایک لے لیتے تھے, وہ ٹھیک ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی, اس کو ہم ٹھیک کر سکتے تھے, اس کو ہم اس کے اندر آلٹرنیٹیوز اور لگا کر کے ٹھیک کر لیتے تھے. لیکن آج کمپیٹیٹو دنیا میں ایسا نہیں ہے. آج آپ ڈیسیژن غلط لیں تو اٹ کین کاسٹ یو ٹوٹل ڈیزاسٹر, ٹوٹل کلوئر. تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ ہم نے ڈسکس کر لیا, پروڈکٹ کے بارے میں کیا کیا ڈیسیژنز ہوتی ہیں, وہ آگے چل کر کے ہم ان کی ڈیٹیل میں اور جائیں گے. سیکنڈ, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, سیکنڈ امپورٹنٹ ڈیسیژن ویٹنگ فار اس از آن پرائسز. اب یہ پرائسنگ کی جو ڈیسیژن ہوتی ہے یا ڈیسیژنز ہوتی ہیں, یہ کافی کیلکولیٹڈ ڈیسیژنز ہوتی ہیں. ان پر کافی کام کرنا پڑتا ہے. آپ کو شاید کسی کورس میں آپ نے پڑھا بھی ہو, نہیں تو پڑھیں گے آپ جا کر کے, کہ پرائسنگ ڈیولپ کرنے کے لیے کاسٹ آف دا پروڈکٹ, دا بیسک انگریڈینٹ کاسٹ, بیسک کاسٹ, پرائمری کاسٹ, سیکنڈری کاسٹ. تو وہ تو بات کی باتیں ہیں, وہ تو پھر بہت ڈیٹیل میں ہم آگے جا کے جائیں گے اس کے اندر بھی, پرائسنگ کے بارے میں بھی. لیکن یہاں پھر پرائسنگ, پروڈکٹ کو کس جگہ پلیس کرنا ہے. پرائسنگ کا مطلب جو ہم مارکیٹنگ میں لیتے ہیں وہ ہوتا ہے پلیسمنٹ آف اے پروڈکٹ ان دا مارکیٹ ایٹ اے سرٹن پرائس اسٹیج اور پرائس لیول. مثال کے طور پہ بیوریج کی قیمت 10 روپے ہے بوتل, تو یہ ایک سٹیج ہے, ایک اسٹیٹ میں ہے کہ بیوریج 10 روپے کی ہی ملے گی. اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ اتنے کی, اگر گاڑی ہے تو وہ اتنے لاکھ کی ملے گی. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں گاڑی بنا دوں جو 50 لاکھ کی ہے اور میں سمجھوں کہ جی میں نے یہ بہت بڑی, 50 لاکھ کی گاڑی میں نے بنا دی, بہت اچھی بنا دی. بٹ از اٹ مارکیٹیبل؟ اس کی کیا مارکیٹ ہے؟
تو چیز کا عمدہ ہونا کوئی ضروری نہیں، چیز کا مہنگا ہونا کوئی ضروری نہیں، چیز کا اتنا ہونا کوئی ایسی علامت نہیں. مارکیٹنگ از کنسرنڈ ود ایون دا چیپ لو پرائس تھنگز ایز ویل. تو پرائسنگ ڈیسیژنس ہیو ٹو بی ٹیکن مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دے ہیو ٹو بی ٹیکن. ناؤ پرائسنگ ڈیسیژنس کیا ہیں؟ اب آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پرائسنگ ڈیسیژن کیا ہو سکتی ہے؟ کاسٹ آف پروڈکٹ کیلکولیٹ کریں، اس کے اوپر پروفٹ مارجن کیلکولیٹ کریں اور پرائس کر دیں. از اٹ دیٹ ایزی؟ نو. پرائسنگ ڈیسیژنز ہوتی ہیں کیا پرائس، والیوم پر کیا دینا ہے، والیوم ڈسکاؤنٹ جن کو ہم کہتے ہیں. اگر آپ مجھ سے ایک چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت 100 روپیہ ہے. اگر مجھ سے 10 چیزیں خریدتے ہیں تو میں 90 روپے کی دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ دے سکتا ہوں. والیوم ڈسکاؤنٹ جن کو ہم کہتے ہیں. کیش یا کریڈٹ، اٹس اے ویری انپورٹنٹ ڈیسیژن. آپ ذرا خود سوچیں، یہ چیز کیش پہ بیچنی ہے کہ کریڈٹ پہ بیچنی ہے؟ اگر کریڈٹ پہ بیچنی ہے تو کتنی دیر کا کریڈٹ اور کس طرح کا کریڈٹ اور کیوں کر کریڈٹ. پھر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پروڈکٹ بڑی ڈفرنٹ نیچر کے ہیں. دیر آر سم سیزنل پروڈکٹس جو سردیوں کے ہوتے ہیں سردیوں میں، گرمیوں کے ہوتے ہیں گرمیوں میں. ان کو ہم کہتے ہیں سیزنل پرائسنگ. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک فیلڈ ہے جس کے اندر ہم کو ڈیسیژنز لیتے ہیں. پروڈکٹ بنڈلنگ، ان کو بھی ہم ایک پروڈکٹ بنڈلنگ کانسیپٹ شاید آپ نے پہلے سنا ہے کہ نہیں. بنڈلنگ کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. پروڈکٹ کو مکس کر کے بیچتے ہیں یا مکس کر کے ان کو اس کا کوئی ہم مکسچر بنا لیتے ہیں. پرائس فلیکسیبلٹی، از اٹ اے فکس پرائس پروڈکٹ اور از اٹ اے فلیکسیبل پرائس پروڈکٹ. پروڈکٹ پر کوئی ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے یا دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے تو نہیں دے سکتے، دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر دیتے ہیں تو کتنا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور کس بنیاد پر دیتے ہیں. پرائس ڈسکریمنیشن my dear students is also very important. یہ پروڈکٹ کالج کے بچوں کے لیے سستا ہے. یہ شوز بناتا ہوں میں، ویسے تو میں بازار میں بیچتا ہوں ان کو اپنی پرائس کے اوپر، فکس پرائس ہے مثال کے طور پر، لیکن یہ کالج اسٹوڈنٹس کے لیے سستا ہے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اشیاء یہاں کافی عام ہماری مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، یہاں پر کا لیڈیز ڈسکاؤنٹ، کمیونٹی ڈسکاؤنٹ. تو یہ تمام ڈیسیژنز اب آپ شاید سمجھ چکے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی زیادہ ڈیسیژنیں لینا، اتنی زیادہ ڈیسیژنز لینا مارکیٹنگ مینیجر کا کام ہے. یہ مارکیٹنگ فنکشن ہے، یہی مارکیٹنگ مینجمنٹ ہے. دا تھرڈ ایلیمنٹ از لیڈیز اینڈ جینٹلمین ڈسٹریبیوشن. پروڈکٹ کا دستیاب ہونا اور کرنا. اب آپ ذرا اس پر غور کیجئے تو آپ خود مجھ سے ایگری کریں گے کہ ڈسٹریبیوشن تو ایک میس فیلڈ ہے بائی اٹ سیلف. یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اور یہ بات آپ بھی سن لیجئے اور بڑے غور سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ڈیسیژنز ہم مارکیٹنگ مینجمنٹ لے رہی ہوتی ہے یا ہم مارکیٹنگ مینیجرز لیتے ہیں، اس کے پیچھے بڑی سپورٹ سروسز ہوتی ہیں. تو ڈسٹریبیوشن، گیٹنگ دا پروڈکٹ ٹو دا پیپل، ٹو دا کسٹمرز، اس پہ میں آپ کو ایک سمری میں بتا دیتا ہوں اس سٹیج پر. یہ آگے جا کر پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. انفیکٹ آج کا اگر لیکچر آپ ذرا نوٹس فرمائیں تو آج کا لیکچر اگلے تمام باقی ماندہ کورس کی جو کنٹینٹس ہیں اس کی بنیاد میں پیش کر رہا ہوں. یہ چیزیں ہم آگے چل کر اس کو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے. آج اس کی ایک سمری، کہہ لیجیے ایک سمری پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ ہماری آگے کورس روڈ جو ہے جہاں ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر اب کیا کیا اسٹیشن آنے والے ہیں. مارکیٹنگ کوریج، ڈسٹریبیوشن، مارکیٹنگ کوریج، ویئر، ہاؤ، وین، اسپیسیفک چینلز کیا ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ڈیلرز ہیں، سیلف مارکیٹنگ ہے.
ڈلیوری آف پروڈکٹ ہے. دیکھیے یہ ڈسٹریبیوشن کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کال ڈلیوری. ڈسٹریبیوشن تو کر لی, ہمارا پروڈکٹ سوات میں اویلیبل تو ہے, لیکن کیا سوات میں پروڈکٹ جاتا بھی ہے؟ وہاں ڈیلر تو ہے ہمارا, وہاں ڈسٹریبیوٹر تو ہے, گلگت میں ہے, لیکن کیا پروڈکٹ گلگت میں جاتا ہے؟ ڈلیوری, فزیکل ڈلیوری. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی بنیادی چیز ہے یا کتنی بیسک چیز ہے. اسی کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ہے ویئر ہاؤسنگ. پروڈکٹ کو کہاں سٹور کرنا ہے؟ یہاں سٹور کرنا ہے جہاں بناتے ہیں, بنیادی طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹری, وہاں پر ہم نے سٹور کرنا ہے, یا ہم نے اس کو دوسرے ایریاز کے مین سٹورز میں بھی لے جانا ہے, اور اگر لے جانا ہے تو وہاں جا کے کیسے سٹور کرنا ہے؟ ویئر ہاؤسنگ. اور یہاں پر اس آگے چل کر ہم دیکھیں گے, اور آپ اس پر میرے ساتھ رہیے گا. ویئر ہاؤسنگ بھی ہو گئی, فزیکل ڈلیوری بھی ہو گئی, مارکیٹ کوریج بھی ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. 3 چیزیں تو ہو گئی, لیکن ان ساری چیزوں کا دار و مدار آرڈر پروسیسنگ پر ہے. پروڈکٹ آرڈر کیسے کیا جاتا ہے, لیا کیسے جاتا ہے, دیا کیسے جاتا ہے, اور اگر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی پیمنٹ ٹرمز ایٹسٹرا ایٹسٹرا, یہ جو ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مارکیٹنگ مینجمنٹ کو ہم نے آسان اس طرح کر دیا ہوا ہے, اور آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے. ہم اس کو کہتے ہیں ہم ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریورس لاجسٹکس. ریورس لاجسٹکس کا مطلب ہوتا ہے پروڈکٹ کو گلگت پہنچانا نہیں, پروڈکٹ کو گلگت سے لے کر کے اپنی فرم تک لاتے ہیں, اور اس میں دیکھتے ہیں کہاں کہاں دشواریاں ہیں, کہاں کہاں پرابلمس ہیں. ٹرانسپورٹیشن از یٹ another فیلڈ ان دس سیکٹر. ڈلیوری آف پروڈکٹ میں نے جیسے کہا, ٹرکوں پہ, بسوں پہ کیسے اپنے مال بردار ٹرکوں پر, رینٹڈ ٹرکوں پر کیسے. اور ٹرانسپورٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, یو انڈرسٹینڈ دیٹ. فزیکل ٹرانسپورٹ. اچھا, اب اس میں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا پہلے, اس میں ماہرین اویلیبل ہیں, پیپل ہو آر اسپیشلسٹ ان دس پرٹیکولر فیلڈ, وہ ہیں اویلیبل وہاں پر, اینڈ دے ڈو سپورٹ اس. اینڈ وی ایز مارکیٹنگ مینیجر, یہاں پر جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچرز میں بتایا, میں پھر دوبارہ ایمفسائز کرتا ہوں, پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کی اطلاع کے لیے, کہ مارکیٹنگ مینیجر جو ہوتا ہے اس کی ایک ڈیوٹی کہہ لیجیے, فنکشن کہہ لیجیے, امپورٹنس کہہ لیجیے, وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے, اینڈ دیٹ از ٹو انوائٹ کوآرڈینیشن. اگر آپ ذرا بغور جائزہ لیں میرے پچھلے لیکچرز کا بھی, تو میں شاید یہ کہہ رہا ہوں مارکیٹنگ مینیجر ایک بہت نہایت عمدہ شخص ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا عمدہ شخص ہوتا ہے. ہی ہیز ٹو انوائٹ کوآرڈینیشن. وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کے کام کرتا ہے, یا مل کر کے وہ کام نہیں کرتا, بلکہ یوں کہیے وہ دوسروں کے ملنے کو کی راہ ہموار کرتا ہے. اینڈ ہی ہیز ٹو بی اے پارٹ آف ٹیم, اینڈ یٹ ہی ہیز ٹو ٹیک ڈیسیژنس. ہی ہیز ٹو mastermind decisions, and those decisions are then implemented in the business, and the entire business is based on those decisions which have been taken. اور یہاں پر کہیں غلطی ہو گئی, یا غلطی تو خیر انسانی فیل ہے, ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس سے یہ چک ہو گئی, اور اگر اس سے یہ لیپس ہو گیا کہ اس نے ڈیسیژن لینے سے پہلے چیز کو اچھی طرح اسٹڈی نہیں کیا تھا, تو یہ ناقابل تلافی اور ناقابل معافی غلطی ہے. غلطی ویسے ہو سکتی ہے, اس کو سدھارا بھی جا سکتا ہے. یو نو اٹ دیٹ یو ڈو ناٹ ٹیک, وی کی ناٹ ٹیک, وی کی ناٹ ایور ٹیک always right decisions. But that doesn't mean that right decisions are not possible. They are humanly possible. They are within human intellect and they are within human acumen. اور یہ ہمارے بنیادی طور پر ہمارے دل و دماغ میں
لیکن اس کے لیے مارکیٹنگ مینجمنٹ کا ٹیلرنگ ہونا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا, ہی شوڈ بی اے پرسن, ہی اور شی شوڈ بی اے پرسن ہو شوڈ ہارنس کوآرڈینیشن, جو کوآرڈینیشن انوائٹ کرتا ہے تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ کریں. اور ہی شوڈ بی اسمارٹ اینڈ ٹیلنٹڈ اینڈ ورسٹائل enough to be able to evaluate the input of data. اب یہ نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا جی کہ وہ وہاں پر سوات میں لے جانے کا ٹرک کی کاسٹ یہ ہے یا وہ ہے یا یہ فلان ہے یہ ڈینگ ہے, یہ پروڈکٹ نہیں جا سکتا, جب یہاں سے جائے گا تو یہ 100 روپے کا ہوگا لیکن جب وہاں پہنچے گا تو وہ 180 کا ہو جائے گا. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 180 کا ہو جائے گا, ایک تو یہ کیا از اٹ رائٹ, نمبر 2 کیا 180 کا پروڈکٹ وہاں پہنچ کر کے بک سکے گا, کیا وہاں کی پرچیزنگ پاور ہے, از اٹ پاسبل یا از اٹ اے رانگ, اٹس اے رانگ تھنگ. 180 کا وہاں نہیں بک سکتا, 180 از ٹو ایکسپینسو. تو پھر کیا ہے, دا ڈیسیژن از ناٹ. میں یہاں پر ایک بات اور انٹروڈیوس کرا دوں, اینڈ آئی ایم شیور یو پیپل ول اگری ود می. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں مارکیٹنگ ڈیسیژن پر بہت زور دے رہا ہوں. اے ڈیسیژن not to do a certain thing is also a decision. یہ ہم اکثر غلط العام میں یہ لے جاتے ہیں کہ ڈیسیژن کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو آلٹرنیٹ کو سلیکٹ کرنا, جیسے میں نے خود بھی ڈیفائن کیا پہلے. لیکن آلٹرنیٹ کو کے متعلق آلٹرنیٹ کو یا آلٹرنیٹ کورس آف ایکشن کو اڈاپٹ کرنا از اے ڈیسیژن, بٹ ناٹ ٹو اڈاپٹ این آلٹرنیٹ کورس آف ایکشن از آلسو اے ڈیسیژن. سو let's put this together. Decisions have to be taken, but decision not to do a certain thing is also decision. منع. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری تعلیم اور ہماری جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر یہ چیز ہمارے جو عالم ہیں یا جو ہمارے سینئر ہیں وہ ہم کو بتاتے ہیں. سم ٹائمز بولنا بڑا امپورٹنٹ ہے, سم ٹائمز خاموش رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کی تعلیم دی ہوئی ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیٹس کٹ ٹو دا 4th ingredient of 4P. And the 4th ingredient is promotion. یہ ایک اپنی نوعیت کی ورڈ ہے, پروموشن, ایڈورٹائزنگ, پبلسٹی, پاپولیرٹی, کمیونیکیشن. اگر آپ اس پروموشن ورلڈ کی طرف جائیں, یا جس کو ہم پروموشن کہہ کر کے ہم نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے, تو پروموشن بائی اٹ سیلف از اے جائگینٹک فیلڈ. کمیونیکیشن, وہ ایک بڑے ایک ایکسپرٹ نے بات کی تھی, کمیونیکیشن از بیسیکلی اٹ سیلف این اوشن and we have not yet reached the first mile in that ocean. اور یہ تو آپ اس سے مجھ سے تائید کریں گے اس بات پر. آپ دیکھ لیجئے پچھلے 10-15 سالوں کے اندر یا 20 سال کے اندر دیکھیے, look at the advertisement, look at the TV channels. یہ تو خیر چلیے پاکستان تو ایک میں اگر دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ جی پاکستان کا ایک PTV ہوتا تھا تو وہاں پر اب 6 چینل آ گئے, 10 آ گئے, 12 آ گئے, 20 آ گئے. Look at the world. Look at the mass communication. Look at the extent of communication. Massive world. Promotion. Introduction. Informing the prospective and potential customers about the features of the product. کن کو؟ آپ ایک مثال چلیے, یہاں ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. میں نے ایسے شوز بناتا ہوں جو کہ بچوں کے لیے, جو کہ لیٹ سے اسکول گوئنگ بچوں کے لیے ہیں. اچھا, اب اس کو میں ایڈورٹائز کرتا ہوں. اب دیکھنا, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, کنزیومر تو بچہ ہے, وہ تو جوتا پہنے گا جب خریدے گا, لیکن خریدے گا کون؟ بچہ جا کے دکان پہ جوتا نہیں خریدتا. بچے کی یا ماں یا باپ خریدتے ہیں, بڑے خریدتے ہیں, یا
ان کو پتا ہونا چاہیے, ان کو انفارمیشن ملے کہ یہ جوتا اس قسم کا, یہ کوالٹی کا, یہ پروڈکٹ, یہ اس کے فیچرز, یہ جوتا اویلیبل بازار میں ہے اور فلاں فلاں دکان پہ فلاں فلاں وقت پہ فلاں فلاں قیمت پہ, یا جو وٹ ایور. ان ادر ورڈز دے آر دا کسٹمرس, دا ماں باپ. اب ماں باپ جا کر وہ جوتا خریدتے ہیں بچے کے لیے. بچہ جوتا پہنے گا, یا وہ اس کو کاٹے گا, یا اس میں بڑا کمفرٹیبل رہے گا, یا وہ جوتا ٹوٹ جائے گا, یا وہ جوتا اچھا رہے گا. وہ تو سیکنڈ سٹیج پر آئیں گے ہم. ابھی تو مجھے یہ بتائیں کہ جوتا بیچے کیسے. اچھا, اب اس جوتا بیچنے کے لیے, اس انفارمیشن یا اس کمیونیکیشن کے لیے مجھ کو ٹائم سلیکٹ کرنا ہے. کون سے ٹائم پہ ٹیلی ویژن پہ میں یہ جوتوں کا اشتہار دوں, یا چلے میرا ایڈورٹیزمنٹ, ٹی وی کمرشل چلے میرا, کہ اس وقت جو مارکیٹ کی خواتین ہیں یا مارکیٹ میں جو ڈیسیژن میکرز ہیں, جوتا خریدنا کس نے ہے, یا ماں نے یا باپ نے یا دونوں نے یا دونوں میں سے ایک نے, تو یہ اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ کیا میں یہ جوتا جو ہے دکھاؤں اس بچے کو جس کے لیے میں نے بنایا, کنزیومر, یا یہ اس وقت میں دکھاؤں جب اس کی ماں یا اس کا باپ دیکھ رہا ہے, سو دیٹ دے ٹیک اے ڈیسیژن کہ یہ جوتا بچے کو خرید کے دینا چاہیے کہ نہیں. دیز آر بیسک ڈیسیژن. اب اگر آپ دیکھیں ٹی وی کمرشل چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے, یہ ایک ڈیسیژن ہے. چلیے وہ تو پیچھے ہو گئی, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کا کتنا اثر ہوگا, کیا ہوگا, یہ ہوگا, یہ تو چلیے میں نے کیلکولیٹ کر لیا, ہم نے مارکیٹنگ مینیجر نے بہت اچھا کیلکولیٹ کیا. ٹائمنگ, اگر وہی ٹی وی کمرشل 7 بجے چلایا جائے تو کتنے ویورز دیکھ رہے ہیں, اگر وہی ٹی وی کمرشل رات کے 10 بجے چلایا جائے تو کتنے بندے دیکھ رہے ہیں, اور کون سے بندے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ دیکھ رہے ہیں جو اے بچوں والے ہیں, بی بچوں کے بارے میں ڈیسیژن, اسکول گوئنگ بچے ہیں, اور نمبر 3 وہ ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں بچے کے جوتے کا کیونکہ اسکول کھل رہا ہے یا اسکول میں ضرورت ہے اس کو, جو بھی ہے. تو ایون ٹائمنگ ڈیسیژن کہ یہ ٹی وی کمرشل 7 بجے چلے کہ 10 بجے چلے یا صبح کے 7 بجے چلے, یہ ٹی وی کمرشل کی قیمت تو غالباً وہی رہے گی اگر میں اس کو 6 بجے صبح چلا دوں تو, بلکہ سستی رہے گی تھوڑی سی. بٹ وڈ اٹ بی ورتھ وائل؟ میں نے کچھ پیسے اسپینڈ کر دیے اس کے اوپر ٹی وی کمرشل پر, وہ صبح 6 بجے چلا, کسی نے دیکھا ہی نہیں. لیٹس سے 10% پیپل, 5% ویورز نے دیکھا, اور اس کی قیمت لیٹس سے 1000 روپے آئی, جسٹ ٹو ایویلویٹ. 1000 روپے قیمت ہے اور وہ صبح 6 بجے چلا, اور 5% بندوں نے دیکھا, ویورز نے. وہی ٹی وی کمرشل شام کو 5000 کا ہے 7 بجے جب چلتا تو, لیکن اس وقت لیٹس سے 20-25% یا 30% لوگ ویو کرتے ہیں اس کو, ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن قیمت زیادہ ہے, 1000, 5000. The marketing manager has to take a decision whether it is worthwhile spending 5,000 rupees at 7 o'clock in the evening, or he should run the TV commercial at 6 o'clock in the morning at 1,000 rupees. These are the kind of decisions, and very lively and very vibrant decisions, which he has to take. پروموشن, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پروموشن ڈیسیژنس, اس کے اندر ایک, جیسے میں نے کہا, یہ بھی ایک اپنی نوعیت کی ازدہا دنیا ہے. کمیونیکیشن ورلڈ ہے یہ, اس کے اوپر بجٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وی کی ناٹ اسپینڈ exorbitant amounts on promotion. We have to take into consideration the fact that promotion کے اوپر بھی کچھ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں, which is cost میں ریکور کرتے ہیں, لیکن we have to remain within a budget. Advertising, اچھا, یہ پھر وہی بات کہ یہاں پر بھی جا کر کے بڑا مکسچر ہے. ایڈورٹائزنگ, انڈائریکٹ سیلنگ, پرسنل سیلنگ, ڈائریکٹ سیلنگ. کیا میں صرف اخباروں میں اور رسالوں میں اور ٹی وی پر کمرشل چلا کر کے کیا صرف یہی کافی ہے؟
اور should I get myself involved in personal selling. اچھا, اب اس personal selling کے بارے میں فار ایگزامپل میں آپ کو صرف یہ آج بتانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اس میرے پر غور کریں کہ یہ ایک ایگزامپل جو میں اٹھاتا ہوں تو میں بڑے بنیادی ایگزامپل اٹھا رہا ہوں. دیر آر سرٹن پروڈکٹس جو پرسنل سیلنگ کر ہی نہیں سکتے. جس میں آپ مجھے یہ بتائیے, آپ دیکھیں اپنے گرد و نواح میں کچھ تو پروڈکٹس ہیں جن کی پرسنل سیلنگ ہوتی ہے. میں آپ کے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے جی آپ انسائکلوپیڈیا خرید لیں, اور یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں اور یہ اس کی لوازمات ہیں, یہ ہے وہ ہیں, اس کی پروڈکٹ کی فیچر بتاتا ہے آپ کو. یہ تو ہو گئی پرسنل سیلنگ. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا ہم بیوریج جو ہے پرسنل سیلنگ پہ بیچ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ کے گھر, میرے گھر میں ہی آپ کے گھر میں کوئی شخص آئے گا کہ جی آپ فلاں برانڈ کا ڈرنک پیئیں؟ تو دیز آر امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف ڈیسیژنز اینڈ امپورٹنٹ تھنگس. یہاں پر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آج اس لیکچر کے کو ایمفسائز کرتے ہوئے, اس کے آگے بڑھتے ہوئے, میں آپ کو کچھ, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لیٹ us ٹاک اباؤٹ دا 5th P ان دا مارکیٹنگ مکس. 4 تو ہو گئے, پرائس, پروڈکٹ اینڈ اس کی پلیس اینڈ وہ تو ہو گئی ڈیسیژنز. لیکن دیر از اے 5th P مارکیٹنگ مکس میں. لیٹ us انٹروڈیوس اس. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یوں کہیے کہ جو ماڈرن مارکیٹنگ مینجمنٹ, بلکہ میں تو یوں کہوں گا آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت, جب آپ شاید مارکیٹ کے اندر جب آپ ایسی پوزیشن پہ انشاءاللہ جائیں گے تو یو ول بی کنفرنٹڈ ود 5th P. اینڈ لیٹ می انٹروڈیوس یو دا 5th P. 5th P از پیکجنگ, پیپل اینڈ پروسیس. اب آپ کہیں گے یہ 3 چیزیں اکٹھی کیسے ہم نے کر دی ہیں ایک پی میں؟ نہیں, یہ تینوں چیزیں, بلکہ میں شاید غلط نہ ہوں اور میں آپ شاید میرے اس بات سے تائید کریں گے, یہ میں آج 5th P کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ دیکھتے دیکھتے 5th, 6th اور 7th P ہو جائے گی. یس, پیکجنگ ویری امپورٹنٹ. Packaging of the product by itself is a huge science. Product is to be packed. Packaging, primary packaging, secondary packaging. آپ کو پتا ہے کہ ہر پروڈکٹ جو آپ خریدتے ہیں بازار میں اس کی کوئی پیکجنگ ہوتی ہے. آپ ایک عام سیریل لے لیجئے, وہ پہلے ایک پولیتھین بیگ میں بند ہوتا ہے تاکہ وہ ایئر ٹائٹ ہو, تاکہ وہ نرم نہ ہو یا اس کو انوائرمنٹ خراب نہ کرے. پھر وہ ڈبے میں بند ہوتا ہے, پھر ڈبہ جو ہے وہ بائی اٹ سیلف کسی سیلفن بیگ میں بند ہوتا ہے. ناؤ دیز آر دا ڈفرنٹ اسٹیجز آف پیکجنگ. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اٹس اے ہیوج ورلڈ ان اٹ سیلف, اور اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے اور بڑی. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ, دیٹ when we are packing the product, in fact we are incurring a cost. اب چائے کی پتی کے پہنچنے تک اگر 4 پیکجنگ ہم کو کھولنی پڑتی ہیں تو ایچ پیکجنگ از اے کاسٹ, اینڈ دیٹ کاسٹ از انکلوڈیڈ ان دا پروڈکٹ. چائے تو بعد میں پیئیں گے, پہلے میرے خیال میں 25% یا 20% تو کم از کم ہم نے کاغذ پھاڑے پیکجنگ کھولنے میں. تو اس پہ بھی ہم کوئی بے انتہا نہیں جا سکتے, ہم زیادہ دور تک نہیں جا سکتے. وی ہیو ٹو کیپ لمیٹڈ دا پیکجنگ کاسٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ دا پروڈکٹ از پیکڈ پراپرلی وین اٹ از ریچنگ دا کسٹمر. اٹ از تازہ, اگر چائے ہے تو تازی ہو. اگر کوئی چیز انوائرمنٹ سے خراب ہو سکتی ہے تو اس کو وہ نہ ہو, اس کے متعلق اس کی پروٹیکشن. یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ کئی پروڈکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کی کہ پیکجنگ کاسٹ یا پیکجنگ از مور امپورٹنٹ. دودھ کا تازہ ہونا 2-3 گھنٹے کے اندر, 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے کے اندر دودھ ویسے خراب ہو جاتا ہے, پینے کے قابل نہیں رہتا. تو یہ جو پیکڈ دودھ آج کل آ رہا ہے اور جو کامن ہوا ہے, اس نے پوری کی پوری دنیا میں یوں کہ لیجیے ریولوشن کریٹ کر دی. ایٹ فرسٹ دا ملک واز اے volatile product. یہ ہم اس کو
زیادہ دیر اسٹور نہیں کر سکتے تھے, لیکن ناؤ وی کین اسٹور اٹ فار کپل آف ڈیز اور ایون ویکس. اگر ریفریجریٹر میں رکھیں تو شاید پتہ نہیں ہفتے تک کر سکتے ہیں. Ladies and gentlemen, let me conclude today's lecture with a certain element. اب آپ بیسیکلی آج کے لیکچر کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ یہ تو سمجھ گئے ہیں کہ وی ہیو ان فیکٹ کنسٹرکٹڈ دی فاؤنڈیشن آف آر فیوچر پروگرام اور فیوچر کورس کی آؤٹ لائن کو یوں کہہ لیجیے کہ ہم نے کچھ آرگنائز کیا ہے. آپ بھی اسی طرح میرے ساتھ ہی. یہاں پر میں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ مارکیٹنگ مکس کا جو کانسیپٹ تھا اور ہے یہ لمیٹڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. اس میں بھی ایکسٹینشن ہو رہی ہے. کوئی چیز حرف آخر تو ہے نہیں, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں. اس میں ایڈیشنز, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, حالات چینج ہو رہے ہیں. دنیا میں پروڈکٹ کی ملٹیپلسٹی دیکھیے, پروڈکٹ کی بہتات دیکھیے, پروڈکٹ کی ویرائٹی دیکھیے, پروڈکٹ کے سائزز دیکھیے, پروڈکٹ کے انگریڈینٹس دیکھیے, تو بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ ہماری مارکیٹنگ بھی اس کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے. بس ایک بات یاد رکھیے کہ وی آر ڈسکسنگ, جب ہم ڈسکس کرتے ہیں مارکیٹنگ تو پروڈکٹ ریمینس دا بیسک فوکل پوائنٹ. پہلے پروڈکٹ شوڈ بی دا رائٹ پروڈکٹ فار دا پیپل. اس کے بعد اس کی ڈسٹریبیوشن, پروموشن, پرائسنگ, یہ ساری چیزیں بعد میں اس کے ساتھ چلتی ہیں. بٹ پہلے بنیادی طور پر یعنی یہ تمام چیزیں اگر تینوں چاروں پانچوں ٹھیک کر لیں ہم, لیکن اگر پروڈکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, اس میں کوئی خامی ہے یا غلطی ہے یا وہ میچ نہیں کرتا ہیومن نیڈ سے, تو بات تو وہیں فوت ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. نہ پروڈکٹ اٹ از ناٹ میٹنگ دا ہیومن نیڈ, اٹ از ناٹ سیٹسفائنگ ہیومن نیڈ. تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آج کے لیکچر کی جو مفہوم ہے وہ ہے مارکیٹنگ ڈیسیژنز. میں جو بات کنکلوڈ کروں گا تو یوں کروں گا کہ یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز ہیو ٹو ٹیک ویری امپورٹنٹ ڈیسیژنز. بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہے کہ مارکیٹنگ مینجمنٹ از آل اباؤٹ مارکیٹنگ ڈیسیژنز, اینڈ مارکیٹنگ ڈیسیژنز ہیو ٹو بی ٹیکن بائی یو, دی مارکیٹنگ مینیجرز, انڈر گیون سرکمسٹانسز, انڈر گیون سچویشن, انوائرمنٹ, ایکسٹرنل. کل دیکھیے ہم نے پیچھے دیکھا ٹاسک انوائرمنٹ ہے, براڈ انوائرمنٹ ہے, فٹنس ہے, اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ون تھنگ, at the back of your mind and at the back of the mind of everybody is that the decision has to be right. Wrong decision کی گنجائش نہیں ہے. یہ میں آپ کو ذرا اس چیز پر کر کے آج کا لیکچر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ پہلے رانگ ڈیسیژن شاید آج سے 15, 20, 25, 50 سال پہلے رانگ ڈیسیژنز لے لیا کرتے تھے ہم, اور اس کا ہم آلٹرنیٹ, اس کا ہم کوئی سدباب کر لیتے تھے. آج لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج دیر از نو, غلطی کی گنجائش نہیں ہے. وی کی ناٹ افورڈ ٹو ٹیک رانگ ڈیسیژنز. وی ہیو ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیژنز, دا رائٹ موسٹ ڈیسیژن, ناٹ رائٹ ڈیسیژن, دا رائٹ موسٹ ڈیسیژن, کیلکولیٹڈ ڈیسیژن, اسٹڈیڈ ڈیسیژن. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژنز اباؤٹ دا پروڈکٹ اینڈ اس کی جو pricing and distribution and promotion and people and اس کی جو تمام باقی ہم نے جو 5, 6, 7 پیس دیکھی ہیں وہ بات کی باتیں ہیں. بٹ دا بنیادی چیز از پروڈکٹ. ہم اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے اور ڈیپتھ میں جائیں گے مارکیٹنگ مینجمنٹ کی. ایک مارکیٹنگ مینجمنٹ کی بہت امپورٹنٹ چیز آنے والی ہے, دیٹ از مارکیٹ پلاننگ. یوں کہہ لیجئے ہم پہلے بلڈنگ کا اسٹرکچر تو کھڑا کریں, اینڈ دین وی ول پروسیڈ انشاءاللہ فرام دیر آن. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, تھینک یو ویری مچ. We have concluded one stage of marketing management. Inshallah, from here we'll go to the higher stages. Thank you very much and God bless you.